شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ طارق مکے میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیتیں ہیں۔ قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی۔ پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو بیج نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے۔ آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کی ناکامی اور عقوبت کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ تو آپ ان کافروں کی مخالفت کو یوں ہی رہنے دیجئے اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے ہر شے کو بنایا پھر اس کو ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل کرتے جاویں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، یعنی یاد کرا دیا کریں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جزو نہیں بھولیں گے مگر جس قدر اللہ کو منظور ہو۔ وہ ہر ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، اور اسی طرح ہم اس شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا۔ تو آپ نصیحت کیا کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، اور جو شخص بد نصیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے، جو آخر کار بڑی آگ میں یعنی آتش دوزخ میں داخل ہوگا، پھر نہ اس میں مر ہی جاوے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا۔ بامراد ہوا جو شخص قرآن سن کر خبائث عقائد و اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر اے منکرو، تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں، پس زیادہ تر مؤکد ہوا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ غاشیہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 26 آیتیں ہیں۔ آپ کو اس محیط عام واقعے کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ مراد اس واقعے سے قیامت ہے۔ بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلتے اور مصیبت جھیلنے سے خستہ ہوں گے، اور آتش سوزاں میں داخل ہوں گے، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جاویں گے، اور ان کو بجزو ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ تو کھانے والوں کو فربا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو دفع کرے گا۔ بہت سے چہرے اس روز بارونق اور اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے، اور بہشت بری میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس بہشت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے
اور اس بہشت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہیں اور رکھے ہوئے آب خورے موجود ہیں اور برابر لگے ہوئے گدے یعنی تکیے ہیں، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ تو آپ بھی ان کی فکر میں نہ پڑیے بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجیے، کیونکہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو زیادہ فکر میں پڑیں۔ ہاں مگر جو روگردانی اور کفر کرے گا تو خدا اس کو آخرت میں بڑی سزا دے گا، کیونکہ ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے۔ آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے۔